آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کے کچھ ریلیٹیوز، کچھ رشتہ داروں نے نا آپ سے جیسے ریس لگائی ہوئی ہے. مثلاً وہ لوگ اس بات پر فوکس کرتے ہیں کہ آپ کا گھر زیادہ بڑا، زیادہ پیارا، ویل آرگنائزڈ، ویل مینٹینڈ ہے یا ان کا، یا آپ کے بچے زیادہ اچھے، زیادہ اوبیڈینٹ، فرما بردار یا اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا ان کے. یا اکثر ان کو یہ بات بھی پریشان کرتی ہے کہ اگر آپ کے کسی فیملی ممبر کو کوئی اچھی جاب مل گئی ہے، اگر ایسا ہے نا تو یہ سارے اس قسم کے رشتہ دار آپ کے خیر خواہ یا ویل وشرز نہیں ہیں. آج کے ولاگ میں نا میں کچھ ایسی 7 عادتیں یا باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو آپ کے ان رشتہ داروں میں پائی جاتی ہیں جو حقیقت میں آپ کا برا چاہتے ہیں، آپ کے ویل وشرز نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ دل سے پیور یا خالص نہیں ہوتے. ایسے رشتہ دار نا آپ کے ساتھ تھوڑا سا انویس بھی ہوتے ہیں، یعنی حسد رکھتے ہیں، لیکن آپ سے تعلق بھی نہیں توڑتے، تاکہ دوسرے تھرڈ پارٹی یا ادھر ادھر کے لوگوں کو نا یہ بتا سکیں کہ ان کے کتنے زیادہ رشتہ دار ہیں اور آپس میں میل جول بھی کتنا زیادہ اور اچھا ہے. اور اس لیے بھی کہ اپنی سراؤنڈنگ کے لوگوں کو یہ بھی باور کروا سکیں کہ ہم ہر خوشی غم میں آپس میں ملتے بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے ہیں. اور اس پر مجھے کافی ریکویسٹ بھی آئی ہوئی تھیں کہ آپ ہی کوئی ایسی ویڈیو بنائیں کہ جو رشتہ دار ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے، ہمیں ان کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا چاہیے. تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بناتی ہوں آپ سب کے لیے تاکہ آپ سب کو اپنی پرابلمز کا کوئی سولوشن مل سکے. اس سے پہلے بھی میں نے اپنی آڈینس کے کہنے پہ ہاؤ ٹو ڈیل ود ہپوکریٹ اینڈ انویس پیپل کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی. تو چلیں جی، آج کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ایسی 7 کون سی عادتیں ہیں جو آپ کو اپنے کھوٹے اور کھرے رشتہ داروں کی پہچان کروا سکتی ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی ان دا اینڈ یو ول فگر آؤٹ دیٹ ہو از یور گڈ ریلیٹیو اینڈ ہو از دا بیڈ ون. ویڈیو کے سبھی پوائنٹس کو 7 پوائنٹس ہیں، ان کو غور سے سنیے گا تاکہ آپ بھی اپنی لائف کو ایزی بنا سکیں. لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ. السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا. ویلکم بیک اگین. ہوپ فلی یو آر آل ڈوئنگ گریٹ. آئی ایم فائن ٹو الحمدللہ. ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے آفٹرنون سے. یہاں پر میں بیف اور چنے کی دال کے کباب بنا رہی ہوں. دونوں چیزیں سیم کوانٹٹی میں ہی لی ہیں، اور میں جو کباب بناتی ہوں نا بہت ہی سمپلسٹ وے ہے. آپ نے دونوں چیزیں سیم کوانٹٹی میں لے لینی ہے، یعنی بیف بون لیس اور چنے کی دال. اور پھر میں اس میں کھڑے مسالے ایڈ کر دیتی ہوں، لائک دار چینی، لونگ، بڑی الائچی، زیرہ اور دھنیا. اور ساتھ ہی اس میں ایک بڑے سائز کا یا 2 چھوٹے پیاز کاٹ کے نا موٹے موٹے ایڈ کر دیتی ہوں. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو لہسن اور ادرک بھی بڑا ہی اس میں ڈال سکتے ہیں. میرے پاس پیسٹ موجود تھا تو میں نے اس میں پیسٹ ڈال دیا تھا. آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ جب سب چیزیں سافٹ ہوں گی نا تو آپ نے ان کو پیسنا یا کوٹنا ہی ہے، تو لہسن ادرک بھی اسی میں پس جائے گا. اور بس اس کے علاوہ ریگولر سیزلنگ جو ہم یوز کرتے ہیں، لائک لال مرچیں، کالی مرچیں اور نمک وغیرہ، وہ میں نے اس میں ڈال دی تھی. 1 گھنٹے کے لیے ساری چیزیں میں نے رکھ دی تھی. سافٹ ہونے کے بعد نا میں اسے پتیلی کے اندر ہی کوٹ لیتی ہوں. کسی قسم کے چاپر یا گرائنڈر کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ بہت اچھے اسی طرح سے بن جاتے ہیں. کیونکہ سارے بیٹر کو میں تھوڑا سا ہارڈ رکھتی ہوں نا تو آرام سے اس میں کوٹا جاتا ہے. اور اگر آپ کو زیادہ بیٹر ہارڈ لگے تو آپ اس میں انڈے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور ٹیسٹ کے حوالے سے، بائنڈنگ کے حوالے سے بھی یہ بیسٹ رہتے ہیں. اسی سٹیج پہ آپ چاہیں تو باریک کٹا ہوا پیاز ڈال سکتے ہیں یا ہرا دھنیا چاپ کر کے ڈال سکتے ہیں. میرے پاس دھنیا نہیں تھا تو میں نے بس ایسے ہی بنا لیے تھے. اچھا، اس سارے بیٹر کے نا میں نے کباب بنا کر فریز کر لیے تھے. نیکسٹ کلپس میں آپ کو دکھاؤں گی. اور کچھ کباب میں نے باہر ہی رہنے دیے تھے، بچیوں کے لیے میں نے بن کباب بنائے تھے. اور باہر کے فروزن کباب لانے سے بہتر ہے کہ آپ اسی طرح سمپلیسٹی کے ساتھ بچوں کو گھر کے کباب بنا کر دیں. اس میں بہت زیادہ نیوٹریشنز ہوتی ہیں. KNN's اور باقی بہت ساری کمپنیز ہیں جن کے کباب ہوتے تو ایزی ٹو یوز ہیں، بس لائیں، فرائی کیا اور کھا لیے، ہمیں ایزی لگتا ہے. لیکن وہ صحت کے لیے بھی اچھے نہیں ہوتے اور آبویسلی ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ پریفریبلی اپنی بچیوں کے لیے، ہسبینڈ کے لیے ہمیشہ گھر کا بنا ہوا صاف ستھرا کھانا. محنت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ہر کام، ہر چیز میں گھر پہ بنی ہوئی ہی اپنی فیملی کو دیتی ہوں. لیٹس کم ٹو دا ٹاپک. ایسی کون سی وہ 7 عادتیں ہیں جو اگر آپ کے ریلیٹیوز میں ہوتی ہیں تو آپ آسانی سے یہ ریکگنائز یا ریئلائز کر سکتے ہیں that they are not sincere with you, they are not your well wishers actually. Point اور habit number 1 is they want to know each and every detail of your life. ایسے جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں نا وہ آپ کی زندگی کی ہر ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں اور وہ آپ کی جاسوسی بھی کرتے ہیں، لیکن طریقہ بہت سادہ سا اپناتے ہیں. اس ٹائپ کے جو آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کتنے خوش یا ناخوش ہیں، کتنے کامیاب ہیں، اور آپ کے بچے اسکول میں کس طرح کا پرفارم کرتے ہیں، ان کی پرفارمنس کیا ہے. حتیٰ کہ آپ کے بچوں کے نمبرز بھی پوچھتے ہیں تاکہ وہ اپنے اور آپ کے بچوں کے نمبروں کا اور ان کی ذہانت کا مقابلہ کر سکیں. کیونکہ ان کی لائف میں نا کمپٹیشنز بہت ہوتے ہیں، وہ سکون سے چین سے رہ نہیں سکتے. ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی چیز میں ہم سے آگے ہیں تو کسی طرح کوشش کر کے ہم بھی ان کے برابر
برابر आ जाएं या उनसे आगे निकलें। एनी हाउ, इस किस्म के रिलेटिव अपने और आपके बच्चों के नंबरों का मुवाजना करके, कंपैरिजन करके ना उनकी जहानत का मुकाबला करते हैं। हालांकि देखा जाए तो जहानत कभी भी ज्यादा नंबरों से नहीं होती। नंबर ही अच्छे आ जाना, फर्स्ट सेकंड आ जाना ज़हीन होने की कतई अलामत नहीं है। बिल्कुल ये ज़हीन होने का पैमाना नहीं है कि अगर बच्चा फर्स्ट या सेकंड आ रहा है तो ही वो ज़हीन है। बड़े बड़े स्कॉलर्स को आपने ये चीजें कहते हुए सुना होगा और वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। अच्छा, और इन केस अगर उनके बच्चों के नंबर कम हो ना तो वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं, उनको ओवर बर्डनाइज करते हैं कि किसी तरह उनके नंबर आपके बच्चों के नंबर से अच्छे आ जाएं। और ये ना आप यकीन करें, एक किस्म का बच्चों की जात पर जुल्म होता है कि आप अपनी ख्वाहिशात, अपने अगराज और मकासद पूरे करने के लिए अपने बच्चे को इतना बर्डनाइज कर रहे हैं पढ़ाई के पीछे, ताकि बस बच्चे की मेहनत की वजह से आपकी किसी तरह फैमिली में वाह वाह हो जाए। एनी हाउ, मैं तो इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। मेरी बच्चियां जितना अपनी मर्जी से और खुशी से पढ़ना चाहती हैं मैं उतना ही उन्हें पढ़ने देती हूँ, और ना ही बहुत ज्यादा बर्डनाइज या तबीयत खराब हो फिर भी जबरदस्ती स्कूल भेज रही हूँ। नो, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे को चीजें कॉम्प्रीहेंड करना आना चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन सिखाएं अपने बच्चे को, स्किल सिखाएं। ये नहीं कि रोज स्कूल भेज रहे हैं और बच्चे वहां रट्टा लगा के आ रहे हैं। बच्चों को हमेशा इमोशनली, मेंटली और फिजिकली रिलैक्स रखें। एनी हाउ, आपके जो इस तरह के बहुत ज्यादा नोजी रिलेटिव्स होते हैं ना और आपकी जिंदगी की हर डिटेल को जानना चाहते हैं, वो असल में आपकी जिंदगी के बुरे एस्पेक्ट्स या फ्लॉज देखने ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि वो आपका मवाजना या कंपैरिजन अपने साथ कर सकें और फिर ये जानकर अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकें कि उनकी जिंदगी आपकी जिंदगी से बेहतर है। इसीलिए वो ना हर किसी से, इधर उधर के लोगों से, सराउंडिंग में जो कोई और रिलेटिव्स हैं उनसे आपकी छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना ना बहुत ज्यादा जरूरी समझते हैं और क्यूरियस होते हैं आपकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए कि आपकी जिंदगी में आजकल चल क्या रहा है, आप खुश हैं या नाखुश हैं, कामयाब हैं या नाकाम हैं। तो ये सब चीजें जानकर ना उन्हें मेंटली सेटिस्फैक्शन मिलती है। स्पेशली अगर आप नाकाम या नाखुश हों फिर तो वो और ज्यादा मुतमईन हो जाते हैं और मेंटली बड़े सेटिस्फाइड, रिलैक्स हो जाते हैं। तो अक्सर इस तरह के जासूसी टाइप सवालात करने वाले रिश्तेदारों को ना आप समझ ही नहीं पाते और अपने बारे में हर अच्छी बुरी बात, अपना दुख दर्द उनके साथ ना शेयर करने बैठ जाते हैं, जिसका हासिल वाकई कुछ नहीं होता। मैं आपको ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब भी आप अपनी प्रॉब्लम, कोई भी मसले मसाइल किसी को बताते हैं ना तो 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको आपके मसलों से कोई सरोकार नहीं होता, उनको एक्चुअली आपके मसले लग ही नहीं रहे होते। और 10% लोग ऐसे होते हैं जो उल्टा खुश होते हैं आपको मसलों में घिरा हुआ देखकर। एनी हाउ, नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2 विच इज अनएक्सपेक्टेडली शो लव एंड अफेक्शन। अक्सर ऐसा होता है कि दिस काइंड ऑफ रिलेटिव ना अचानक आपके साथ प्यार की पींगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर रिश्तेदार कई हफ्तों तक आपसे बात नहीं करते, बल्कि हफ्तों क्या महीनों गुजर जाते हैं और वो आपका हाल अहवाल तक नहीं पूछते। फिर अचानक एक ऐसा पॉइंट, ऐसा मोड़ आता है कि वो अचानक आपके साथ राब्ता करते हैं और घर आने जाने भी लगते हैं और आपके साथ ताल्लुकात को अच्छा करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उनको मुस्तकबिल करीब में ना आपसे कोई ना कोई काम होता है। दे डू दिस बिकॉज दे माइट नीड समथिंग फ्रॉम यू इन फ्यूचर। क्योंकि अगर वो आपके साथ नॉर्मली राब्ते में नहीं है और अचानक वो आपको कोई काम कह देंगे तो अजीब सा लगेगा आपको भी और उनको भी। इसलिए काम निकलवाने या करवाने से पहले ना वो सिंपल वर्ड्स वो आपके साथ राब्ते बढ़ाते हैं ताकि वो आपके साथ बाद में अपने मतलब की बात कर सकें और आपको इनकार करते हुए ना थोड़ी बहुत शर्मिंदगी तो महसूस हो। तो ऐसे रिलेटिव्स जो अचानक आपके साथ क्लोज होने लगते हैं तो यूजुअली उनके पीछे कोई ना कोई गर्ज या गेम हो सकती है जिसे खेलने के लिए वो कुछ वक्त पहले ही राह हमवार करने पर लगाते हैं। पॉइंट और हैबिट नंबर 3 इज दिस काइंड ऑफ रिलेटिव डोंट शेयर देयर सीक्रेट्स विद यू। इस तरह के जो रिलेटिव्स होते हैं ना वो यूजुअली आपको अपने सीक्रेट्स बिल्कुल नहीं बताते बल्कि आपसे छुपाते हैं, या वो आगे लाइफ में क्या करने वाले हैं, उनका क्या फ्यूचर प्लान है, उनका कौन सा इवेंट रिसेंट आने वाला है, इस तरह की सब चीजें ना वो आपसे छुपा के रखते हैं। लेकिन आपसे वो आपकी सारी बातें ना निकलवाते रहते हैं, उगलवाते रहते हैं और आप उनको अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये सब बता देते हैं, लेकिन वो अपनी बातें गहराई में कुछ भी नहीं बताते। हाँ, बस थोड़ा बहुत बता कर ना आपको एतमाद में ले लेते हैं और आप उनको अपना सब कुछ ही बता बैठते हैं। और ऐसे रिश्तेदारों से अगर आप कुछ पूछते भी हैं ना तो वो आपके जवाब
بات کو گول کر جاتے ہیں تاکہ آپ کو ان کے گھر کے بارے میں کوئی خبر ہی نہ ہو، لیکن آپ سے وہ سب کچھ پوچھ لیتے ہیں اور آپ انہیں بتا بھی دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جاسوسانہ قسم کے یا سیکرٹس آپ سے جو رشتہ دار نکلواتے ہیں نا، آپ بھی ان کے سوالوں کو گول جواب دے دیا کریں۔ اچھا، یہ جو عادتیں میں بتا رہی ہوں نا آپ کو، آپ کے ٹاکسک یا جو غیر مخلص رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ ہر رشتہ دار ایسا نہیں ہوتا، بہت اچھے، بہت مخلص پیور رشتہ دار بھی ہمارے ہوتے ہیں جو دل سے ہمارے ویل وشرز ہوتے ہیں، ہماری خوشیوں پہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کے بارے میں آپ یہ نیگیٹیوٹی بالکل مائنڈ میں نہیں لائیے گا۔ اچھے رشتہ دار بھی الحمدللہ ہم سب کے پاس ہی ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ Anyhow, now coming to the point or habit number 4, which is they defame you and get happy. اکثر آپ کے ریلیٹیو ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی گھر کی باتوں کو آگے پھیلاتے ہیں، اور وہی رشتہ دار جو آپ کی زندگی کی باریکیوں کے بارے میں جاننے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، وہی آپ کے گھر کی نازک یا متنازع باتیں باقی رشتہ داروں کو بھی بتاتے ہیں۔ اور ایسی سچویشن میں نا آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ جھگڑا، بحث یا جو بات ہمارے گھر میں ہوئی تھی وہ محلے یا باقی رشتہ داروں تک کیسے پہنچ گئی، انہیں کیسے پتہ چل گئی۔ تو اس ٹائپ کے ریلیٹیو جو آپ کی گھر کی باتیں دوسروں کو بتاتے ہیں، چاہے وہ سچی ہوں یا جھوٹی، آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اور اس ٹائپ کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے گھر کی زندگی، بچوں کے بارے میں ٹوہ لیتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں ڈیپلی چیزیں بتانے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ آپ کی پرائیویٹ زندگی کے بارے میں باتیں کر سکیں، لیکن آپ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ان کی پرائیویٹ زندگی یا مسائل کا بالکل بھی کوئی بھنک بھی نہ پڑے۔ ہیبٹ نمبر 5 آف ٹاکسک اینڈ انسنسیئر ریلیٹیو، دے وانٹ یور اوکیزنز ڈونٹ لک گڈ اور ہیپی۔ اس طرح کے جو ٹاکسک یا انسنسیئر یا آپ کے ویل وشرز جو نہیں ہوتے، دل سے آپ کے ساتھ پیور نہیں ہوتے، وہ آپ کے ریلیٹیوز یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی کسی قسم کی بھی تقریب اگر ہے نا تو وہ اچھی نہ ہو، یا اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، آپ سکون میں نہ رہیں۔ یعنی وہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی تقریب میں نا آپ کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کو دباؤ میں لاتے ہیں۔ مثلاً اس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ اگر شادی میں یا فلاں تقریب میں یہ نہ ہوا نا تو مزہ نہیں آئے گا۔ مطلب اس طرح کی باتیں کر کے نا آپ کو تھوڑا سا انفیریئر فیل کرواتے ہیں۔ اور بعض ٹاکسک ریلیٹیوز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی کسی بھی قسم کی تقریب کے موقع پہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اب ہمیں منایا جائے، اب اس سے بہتر ٹائم کوئی نہیں ہے کہ ہم نخرے دکھائیں اور ہمیں یہ منائیں۔ Sixth habit of a toxic relative is they come to your home without telling. ایسے ریلیٹیوز کی یہ خواہش ہوتی ہے، ان کا بڑا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ بغیر بتائے نا آپ کے گھر آ جائیں، دوسرے لفظوں میں آپ کے گھر چھاپا مارنا، تاکہ آپ کے گھر کی حالت تب دیکھ سکیں جب کوئی مہمان نہ آنے والا ہو۔ یعنی وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیجولی گھر کو اور خود کو کیسے رکھتے ہیں، آپ کے بچے کس حال میں ہوتے ہیں جب کسی نے گھر نہ آنا ہو۔ اس لیے ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اچانک آپ کے گھر آ کے چھاپا ماریں اور آپ کی اصلیت دیکھیں۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ اچانک آپ کے گھر جائیں تو آپ کے گھر کی چیزیں، کچن آرگنائز ہے یا نہیں، صاف ستھرا ہے یا نہیں، آپ نے خود کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بچوں کو کیسے صاف رکھا ہے یا نہیں۔ کیونکہ بتا کر جانے سے تو ممکن ہے کہ آپ گھر کو اور خود کو سنوار لیں۔ بہت سے لوگوں کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں، چیزیں بکھری رہتی ہیں، خصوصاً مڈل کلاس لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ہر وقت گھر کو اور خود کو بنا سنوار کر رکھیں۔ مثلاً آپ ایک ایگزامپل بیڈ شیٹ کی لے لیں، بیڈ شیٹ ہر وقت کوئی بھی ایک اچھی قسم کی نہیں بچھا کے رکھتا، جب کسی نے آنا ہوتا ہے نا تو یوزولی لوگ بیڈ شیٹ نئی یا اچھی بچھاتے ہیں تاکہ مہمانوں کے سامنے نا گھر کو تھوڑا پریزنٹیبل بنا سکیں۔ لیکن کچھ مہمان یا کچھ ریلیٹیوز جان بوجھ کر دوسروں کو شرمندہ کرنے کے لیے گھر بغیر بتائے آ جاتے ہیں، تاکہ سب کانشیسلی نا ان کو یہ محسوس کروا سکیں کہ ان کا گھر اور ان کی حالت کتنی بری ہے۔ اور ساتھ ساتھ جب بنا بتائے آتے ہیں نا تو یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ ان کی خاطر تواضع بھی بالکل ویسے ہی کی جائے جیسے بتا کر آنے والے مہمانوں کی جاتی ہے۔ لیکن جو ریلیٹیو آپ کے ساتھ خالص دل سے پیور ہوتے ہیں، سنسیئر ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی چیزوں کو اتنا نوٹس بھی نہیں کرتے۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہم اچانک گئے ہیں تو کچھ پکا ہوا خاص نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مائنڈ کر کے اپنا اور ان کا ریلیشن خراب کرتے ہیں۔ بغیر بتا کر جو بھی مہمان یا رشتہ دار آتے ہیں تو بیچارہ میزبان ان کی ہاسپٹالٹی کے لیے بھاگ دوڑ کر گھر کو صاف کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کھانے کا بندوبست کرتا ہے۔ تو یہ ایک کائنڈ آف ان ایتھیکل بیہیویئر ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ہر کسی کے گھر جانے کے کچھ نارمز اینڈ ایتھکس ہوتے ہیں جن کو ہمیں ضرور فالو کرنا چاہیے۔
चाहिए। Anyhow, now 7 and last habit of these toxic relative is they can't see your and your kids success. कुछ relatives ऐसे होते हैं जिनसे आपकी और आपके बच्चों की कामयाबी नहीं देखी जाती। उनका दिल करता है कि उनका घर आपके घर से ज्यादा प्यारा, बड़ा, प्रॉस्पेरस हो, आपके घर से ज्यादा सहूलतें उनके घर में हो, और अगर आप किसी तरह फाइनेंशियली उनसे बेहतर हो जाएं तो ये बात भी उनसे हजम नहीं की जाती। और ये मैं हर किस्म के रिश्तेदारों की बात नहीं कर रही, कोई इसे अपने आप दिल पे इतना ज्यादा ना लें। कोई रिश्तेदार ऐसे होते हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता। एनी हाउ, अगर आप फाइनेंशियली अपने इस किस्म के रिश्तेदारों से थोड़ा आगे निकल जाए ना तो ये चीज उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप उनसे मुलाकात के दौरान आसानी से उनके चेहरे पर जेलसी के तासुरात देख सकते हैं, और ये तासुरात छुपाने की उनकी कोशिश भी पूरी नहीं होती। इन द सेम वे, इस तरह के लोग ये भी चाहते हैं कि आपके बच्चे उनके बच्चों से ज्यादा कामयाब, ज़हीन, फरमाबरदार ना हो जाएं। देखें, अच्छे रिश्तेदार ना अल्लाह ताला की नेमत होते हैं। हमारे मुआशरे और मजहब में रिश्तेदार को बहुत अहमियत दी गई है, लेकिन ये भी हकीकत है कि जितना ज्यादा परेशानी और दुख, गम हमें अपने रिश्तेदारों से मिलता है ना, उतना कहीं और से नहीं मिलता। और अगर आपके रिश्तेदार गरीब या मोहताज हैं और मेहनत करने के बावजूद अपनी जरूरियात के मुताबिक कमाने की ताकत नहीं रखते ना, तो हस्बे इस्तिताअत उनकी मदद किया करें, क्योंकि सिला रहमी का भी अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे नेगेटिव रिलेटिव्स का क्या करें, जबकि इस्लाम ने अपने रिश्तेदारों के साथ मुकम्मल कता ताल्लुक करने को पसंद नहीं किया। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है, आप अपने इस किस्म के रिलेटिव्स जो आपको लगता हो कि आपके साथ इनसिंसियर हैं या आपके वेल विशर्स नहीं है, आपके खैर ख्वाह नहीं है और आपका अच्छा नहीं चाहते, दिल से आपके साथ प्योर नहीं है, या आपसे हसद रखते हैं, किसी न किसी बात पर आपको पिंच करते रहते हैं, आपको तंग करते रहते हैं, नेगेटिविटी की वाइब्स आपके ऊपर वो रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि पता तो चल ही जाता है, बच्चा तो कोई नहीं होता कि कौन हमारे साथ कैसा है, फौरन एक बच्चे को भी पता चलता है। तो इस किस्म के लोगों के रवैयों और मकारियों को ना दिल पर ना लें और उनकी थर्ड क्लास हरकतों को बिल्कुल बॉदर ना करें और इनकी बातों का इन्फ्लुएंस अपनी जिंदगी पर बिल्कुल ना आने दें। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। किसी भी पॉइंट से आपने कुछ लर्न किया हो, कुछ सीखा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। एंड यस, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून with a brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.